بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں بڑا گہما گہمی تھی اور بڑی چیزیں سامنے نہیں آ رہی تھی اور دھندلا پن تھا. یہ دھندلا پن ختم ہو گیا اور اب کچھ یہ پتہ چلنے لگا کہ حکومتیں کون بنانے جائے گا اور کس طرح سے کس کی حکومتیں ہوگی اور کس طریقے سے یہ تمام کے تمام لوگ اپوزیشن والے اور جو حکمراں ہوں گے وہ آپس میں اپنی پوری ٹیم کو لے کر کس طریقے سے کام کریں گے. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامہ کے حوالے سے اور مستقبل میں ایجوکیشن سسٹم کیسا ہوگا. میرے ساتھ تشریف فرما تجزیہ نگار ہیں، ملکی سیاسی عوامی معاشی حالات کے اوپر بڑا کھل کر بولتے ہیں ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ. میری دوسری مہمان ہے، اپنے نام سے ہی کوئی این جی اوز چلا رہی ہیں اور یمنا خان فلاحی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. میرے تیسرے مہمان ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے دسترس رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جانتے ہیں. ہم ان سے بھی کچھ سیکھیں گے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صوبہ سندھ کے صدر ہیں اور تجزیہ نگار ہیں جناب اختر آرائیں صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے کہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاسی جو منظرنامہ تھا اس میں کوئی چیزیں ایکسپوز ہو کے نہیں آ رہی تھی. جس طرح الیکشن ہوئے، اب الیکشن سے ہٹ کے جو ہے اب جو منظرنامہ سامنے آیا، جو حکومت سامنے آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے ان کو کسی بھی چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا یا بہت سارے مسائل سے درپیش آئیں گے؟ دیکھیں، اس الیکشن کا تو یہ کہنا کہ یہ ابھی ایکسپوز ہوئی ہیں چیزیں، تو شاید 6 مہینے سال سے میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا آیا ہوں کہ پی ڈی ایم 2 ہی آئے گی اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ایز اے اپورچونسٹ پارٹی یہ اس میں شامل ہوگی، ایم کے ایم ہوگی. تو وہی سب کچھ آپ نے دیکھا کہ رول آؤٹ ہوا ہے تمام اسی طرح سے جس طرح سے میجورٹی لوگوں کو پہلے سے. میں وہ عبیسہ صاحب نے تو پورا کے پورا یہ بھی بتا دی کہ 16 کی 16 سیٹیں آئے گی لیکن 17 آ گئی نا. جی. تو اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آگے ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، تو ان کے سامنے پہاڑ ہمالیہ جیسے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو معیشت کا ہے، لیکن معیشت کے چیلنج میں ان کو کافی بڑی سپورٹ، آپ کو بتایا کہ ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہوگی. جو بھی گورنمنٹ آئے گی، گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے ابھی جو آنے والی ہے. اور یہ معاشی چیلنجز بالکل آئیں گے. آئی ایم ایف ہے، ویسٹ ہے، اور یہ قرضے ہیں اور اس طرح کے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں جو یہ بالکل اس گورنمنٹ کو فیس کرنے ہوں گے اور ان کو جلد سے جلد سولو کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر یہ جتنا جلدی ودن اے ایئر اس کو سولو کر کے. کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں کا مل بیٹھنا ایک ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے؟ نہیں تو ایک اور بھی تیسرا بھی ہے وہ جو کہ کہتے ہیں ساری سیاسی منظرنامے کے اوپر بڑا اجلاسوں میں یہ وہ سب بہت ساری چیزیں آئیں گی، ان کو فیس کرنا پڑے گی. دیکھیں، یہ دونوں کا مل بیٹھنا اچھا تو نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک پارٹی کا رول ہوگا جو گورنمنٹ چلائے گی، ایک پارٹی کا خالی بیٹھ کے انجوائمنٹ کرے گی اور وہ ملک مطلب کوئی مشورہ نہیں دیں گے. نہیں، ان کا تو ابھی سے وہ کوشش میں ہے کہ کسی برے اس میں ان کا نام نہ آئے. وہ صرف انجوائے کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور یہ ان کا رول ہوگا. اور وہ شروع سے میں بتا رہا ہوں، آج سے نہیں اس میں. اور یہ گورنمنٹ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے بتایا تھا کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ اس طرح کی زیادہ عرصے نہیں چلے گی اگر اسی طرح سے یہ گورنمنٹ. چلو ایک لفظ میں آپ کا جواب لے لیتا ہوں، اندازاً کتنے عرصے تک چلے گی؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ مشکل سے اگر 1.5 سال نکال لے یا 2 سال نکال لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہوگی. ہاں، اگر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ معاشی چیلنجز کے اوپر انہوں نے ود ان اے ایئر، جیسے عمران خان صاحب کہا تھا کہ شروع کے 100 دن اور اس کے بعد جناب پہلا سال، تو اگر انہوں نے سال 1.5 سال میں یہ جو معاشی استحکام اس ملک کے اندر کچھ دے دیا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی اور آگے کے لیے ڈائریکشن سیدھی ہو گئی، تو پھر یہ گورنمنٹ 3 سال کیا، میں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ 10 سال بھی چلے گی. مطلب کھلاڑی تو کیا کہتے ہیں اس کے اندر سارے ایکسپرٹ ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. یمنا خان، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک این جی اوز چلا رہی، جب ہمارے پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی این جی اوز اپنے نام سے چلا رہی ہوں. تو کیا چلا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں اس کے اندر؟ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، لائک راشن ڈسٹریبیوشن ہو گیا اور ٹیوب ویلس لگانا ہو گیا. رمضان کے اندر یا پورے سال؟ نہیں، پورے سال میں
کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم نہیں ہوتا ہمارا کہ ہم نے رمضان میں کرنا ہے یا رمضان کے بعد کرنا ہے. ایک ہم منتھ وائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ویکلی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں دسترخوان بھی لگوا رہے ہوتے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں. تو ابھی اس وقت مطلب کتنا آپ نے کام کر لیا ہے مطلب اس پلیٹ فارم سے, اور کب سے شروع کیا تھا, اس کا آغاز کب کیا یہ تھا؟ میں نے جو کام سٹارٹ کیا تھا وہ 2008 سے سٹارٹ کیا تھا اور اب تک میں کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ سے گفتگو کرتے اختر رانائی صاحب, ماشاء اللہ آپ جس طریقے سے ہمارے کئی پروگرام میں بھی آئے ہیں اور اس سے ایجوکیشن کے حوالے سے بڑی تلخ باتیں بھی اور آپ نے ساری چیزیں ایکسپوز کی. یہ جو ابھی 9ویں 10ویں کے امتحان کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہوا, اس طرح کیا ہوا کیا, اور اس کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ انکوائری کمیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, کوئی رزلٹ وغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی 9ویں کے اور فرسٹ ایئر کے رزلٹ سے پہلے میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا, پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ اناؤنس ہوا. تو جب میٹرک کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو بہت سی نومیریکل غلطیاں نظر آئیں کہ ایک جیسے نمبر کئی سو بچوں کو ملے اور عجیب قسم کا ایک مطلب لگتا تھا کہ پراپر طریقے سے مارکنگ نہیں ہوئی. تو اس پہ جب دیکھا کہ بہت سی غلطیوں کا انکشافات ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی سی ایم صاحب نے ایک انکوائری بٹھا دی, بہت کمپلینس آئیں اور اس انکوائری کمیٹی کی سربراہی جو ہے سیکریٹری ایجوکیشن صاحبہ نے کی اور اس نے ابھی رپورٹ جو ہے سی ایم صاحب کو پیش کی. اس رپورٹ کے اندر بڑے انکشافات ہوئے ہیں, بہت بے قاعدگیوں کے انکشافات ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ رپورٹ انہوں نے خود بنا کے دی کہ اس طرح کی چیزیں. جی بیسیکلی جب فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے, جو ریسرچ کمیٹی ہوتی ہے وہ جاتی ہے سب چیزوں کو دیکھتی ہے, تو انہوں نے جب دیکھا تو بہت سے معاملات جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھے. فار ایگزامپل کنٹرولرز کے, ڈپٹی کنٹرولرز کے, اسسٹنٹ کنٹرولرز کے ڈیفرنٹ جو عہدے داران تھے ان کی اسٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے بہت لائٹ لیا, لگتا یوں تھا کہ شاید دے آر کانفیڈنٹ اور چیزیں مل ہی نہیں رہی. اگر آئی ٹی سیکشن میں گئے تو وہاں کچھ اور ہے, اور پھر کئی سافٹ ویئر کی غلطیاں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جی پہلے سافٹ ویئر کچھ اور تھا, انہوں نے اپ گریڈ کیا تھا, دوسرا سافٹ ویئر اپ گریڈ کیا تھا, اس کی وجہ سے مس میچ ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. تو غلطیاں ہوئی ہیں. اب وہ جو کہتے ہیں نا, وہ تو اب سی ایم صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ ایکشن لیں گے اور وہ تبھی اس کے بعد کچھ کہا جا سکتا ہے, اس سے پہلے کہنا جو مناسب نہیں ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ اتنا تو ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اندھیر نگری چوپٹ راج, یعنی کہ انکوائری یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی جی آئی ٹی بیٹھی اور بڑی بڑے قسم کی انکوائریاں ہوئیں اور وہ زمین کے اندر چلی گئیں اور باہر نہیں ہے. چاہے لیاقت خان کی, ایسا ہی کچھ, چاہے وہ لیاقت خان کی اس سے سٹارٹ کریں یا کہیں سے بھی سٹارٹ کریں, تو بڑی بڑی انکوائری ہوئی ہیں اور پھر وہ ان کا آخر میں کیا ہوا ہے. تو اسی طرح کا سچویشن لگ رہی ہے. اس کے بعد دیکھا جائے, آپ کی نظر میں اسی طرح کی سچویشن پہ جائے گا یہ کیس؟ جی بالکل جائے گا, بالکل جائے گا, کیونکہ اس وقت ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جاتے ہوئے لگ رہا ہے, ظاہر ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. نئی حکومت آئے گی, اس کی کیا ترجیحات ہوں گی وہ گاڈ نوز بیٹر, کیونکہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پرماننٹ کوئی تھنک ٹینک نہیں ہوتا. یہاں تھنک ٹینک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ منسٹر چینج کر دو, حکومت چینج کر دو, تو اپنا ہی پلان لے کے آ جاتے ہیں. اور جو ایجوکیشنسٹ نہیں بھی ہوتا, اگر اس کو منسٹر بنا لیا جائے یا کسی بھی وزارت دے دی جائے تو وہ, آپ لوگ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اب تو آپ کی ایسوسیشن تو ماشاءاللہ وہ جس کو منسٹر بناتے ہیں, آپ لوگ بھی تو کہیں نا, دیکھیے ایسے شخص منسٹر بنا رہے ہو تو اس کے بعد ہم اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ دیکھیے یہاں پر معاملات اس ملک کے اندر ایسے ہیں کہ اب کیا کہا جائے کہ یہاں جب حکومت آتی ہے نا تو وہ حکومت نہیں چلاتے, وہ اپنی پارٹی کو چلاتے ہیں. وہ پلان کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, کس کو دبانا ہے نیچے, کس کا احتساب کرنا ہے, اور آئندہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. کتنی ساری وہ بنی ہوئی ہے ایسوسیشن ہے, تو یہ سارے کے سارے اس میں تو مجھے اکثر دیکھا گیا کہ دیکھیں وہی بات یہ ہے کہ ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ایک واحد لارجسٹ فیڈریشن ہے جس کی پورے پاکستان کے اندر نیٹ ورک ہے, سیٹ اپ ہے. کشمیر کے اندر بھی ہے, جی بی کے اندر بھی ہے, چاروں صوبوں کے اندر ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ایک الگ سیٹ اپ ہے. تمام کے اندر, جیسے میں صوبہ سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں, اسی طرح سے سب پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. پورا ایک ہمارا سیکریٹریٹ اور سسٹم ہوتا ہے. اس سے بڑی فیڈریشن کوئی نہیں. ہماری فیڈریشن کی 300 کے لگ بھگ جو ہے چھوٹی ایسوسیشن ممبر ہیں, اس کے علاوہ اسکولز بھی ممبر ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوائیڈ کرو اور حکومت کرو, ایک فارمولہ ہوتا ہے
کہ جی بانٹو لوگوں کو, اگر بھائی ایک کمبائن جوائنٹ فیملی رہتی ہے اس کو بانٹو, حصے بنا دو, ایک دوسرے میں تلخیاں پیدا کرو اور اپنی چلاؤ. تو یہاں پر تو یہی ہے, اتنی سیاسی پارٹیاں, کئی دھڑے بن گئے اور کئی کام ہوئے. یہ تو ہوتا ہے اس ملک کے اندر. آپ کی فیڈریشنوں میں, ایسوسیشن کے اندر بھی تو سیاسی عمل دخل بہت ہوتا ہے. اچھا, اس پہ گفتگو کر لیں گے, پھر میں شیخ صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک اور یہ اسی سے ملتا جلتا سوال, جس طریقے سے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ 9ویں 10ویں کی ایک کمیٹی بنی اور پھر اس کمیٹی کا پتہ نہیں کیا رزلٹ آتا ہے, کیسے آتا ہے. تو یہ جو بچے بیچارے جن کا رزلٹ خراب ہوا, تو وہ کہاں جائیں گے, وہ کس سے فریاد کریں گے, وہ کیا اسی کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ان کا تو مستقبل بہت وہ بالکل. اب آپ دیکھیں, اب آپ اگر دیکھیں بڑی کوئک میں بتاؤں گا کہ جو میٹرک ہے وہ تو چلو ایک بیسک ایک اسٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد ان کا پروفیشنل کالجز میں داخلے ہوتے ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو ہے ایف ایس سی کے پارٹ 1 کے اندر جو رزلٹ ہیں کہ بایولوجی گروپ میں 34% اور انجینئرنگ میں 36% بچے پاس ہوئے ہیں کراچی بورڈ کے. اب باقی بورڈ کا بعد کے اندرونی سندھ کے بورڈ کے بچے جو ہے پتہ نہیں بہت ذہین تھے شاید, تو زیادہ اچھے طریقے سے پاس ہو گئے وہاں پر. اب جو ہے کراچی شہر کے بچے جو 35% بچے پاس ہوئے ہیں, باقی سب کی سپلی آ گئی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, کون سی کلاس کا بتا رہے ہیں 35%؟ دیکھیے جو فرسٹ ایئر کے بچے تھے وہ 35 ایوریج پہ 35, یعنی دونوں گروپ کو ملائیں تو باقی جو ہے 65% بچے فیل ہو گئے, ان کی سپلیز آ گئیں. اور جو بچے جینیس تھے, جن کا 80% آنا چاہیے تھا, ان کو 50-60% ملا. میں نے دیکھا تھا کہ ایک سیاسی پارٹیوں نے تھوڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, شاید اس کی وجہ سے تو نہیں ہے انکوائری. نہیں, وہ بعد میں دیکھیں. بات تو یہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, اور اگر وہاں پر میڈیا تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پولیٹیکل پارٹیز پہنچ جاتی ہیں. چاہے خدا نہ خواستہ وہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو وہاں لیڈران پہنچ جاتے ہیں. حصہ نہیں لیتے تو وہ بیچارے آئیں گے نا. دیکھیے آتے ہیں, ان کا شکریہ کہ چلو آ جاتے ہیں, کم از کم ہمارا جو ہے نا حوصلہ بڑھانے کے لیے. ابھی پریس کلب کے سامنے جو ہے اتنا زیادہ طلباء, تمام والدین آ گئے کہ ہمارے بچوں کا تو فیوچر برباد ہو گیا. جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے یا کسی بڑی پروفیشنل فیلڈ میں جائیں گے, وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا 70-80% کا ان یونیورسٹیز کا ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. ان کا تو جب 50% نمبر آگے, وہ کیسے پارٹ 2 میں یعنی کہ سیکنڈ ایئر میں کیسے نمبر بڑھائیں گے. اس کا مطلب ہے پورا کا پورا بیچ بیکار ہو گیا. پورا کا پورا جو بچے پاس ہوئے تھے ان کے بھی پرسنٹیج بہت کم ہو گئیں. اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنے کیریئر کو انیشیٹ کر سکے. ان کے خواب ٹوٹ گئے. ان کے جو خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے. آپ جیسے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں, وہ لوگ سارے کے سارے مل جل کے بیٹھے, کوئی اس طرح کا ایک سسٹم آ جائے کہ ان کا بھی کام ہو جائے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. شیخ صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو ایک وہ ہو رہا ہے 29 تاریخ فروری کا کہا جا رہا ہے کہ ایک اجلاس شروع ہوگا قومی اسمبلی کا, اور اسی طریقے سے سسٹم بنے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اجلاس ہوگا وہ بالکل ٹھنڈا ہوگا, یا ابتدائی اجلاس بڑے خطرناک نوعیت کے ہوں گے؟ نہیں, اس میں بڑی گرما گرمی کے چانسز ہیں, اور اس وقت تک جو پی ٹی آئی ہے اس کی پوزیشن بھی کافی حد تک واضح ہو چکی ہوگی. ان کی جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہو چکی ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہوگا وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ چیزیں کافی حد تک فائنلائز ہو چکی ہیں, پی ٹی آئی نے آلموسٹ ویسے اپنی تقریباً شکست کو تسلیم کر لیا. آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شکست کو تسلیم کر لیا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے, لیکن ابھی تک دیکھیں وہ اس طرح سے آگے بڑھ نہیں رہے جس طرح سے انہیں بڑھنا چاہیے تھا. اور وہ پہ تھوڑا سا روکا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یوں ہے, کیونکہ ان کو دیکھیں بغیر کسی پارٹی کے, بڑی پارٹی کے, کسی بھی 3-4 گروپس کے وہ گورنمنٹ فارم نہیں کر سکتے. انہیں بھی میجورٹی نہیں ملی, سادہ اکثریت تھوڑی بہت آپ کہہ لیں کہ وہ بھی ابھی حاصل نہیں ہے انہیں. تو ان کو کسی نے ابھی تک ایسی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کسی پارٹی کی طرف جا رہے ہوں جہاں سے ان کو اتنی سیٹیں ملنے کے چانسز ہو کہ گورنمنٹ فارم روکی گئی ہے. ان کو کیا دیکھتے ہیں, اس کے رزلٹ سے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں پڑے گا. آپ کے سامنے ہے, فگرز تو ابھی بالکل کلیئر ہو چکی ہیں. تو ان کو جتنی بھی سیٹیں مل جائیں وہ اکیلے گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ سیریس نہیں ہے گورنمنٹ میں جانے پہ. وہ ایک اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے اس وقت پوزیشن لے رہے ہیں, اور ان کے تمام پوسچرز بتا رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن جو ہے اسٹرکٹ اپوزیشن کے پوسچر لینے کے چکر میں ہے. اور ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہوگا کہ کسی طرح سے اس گورنمنٹ کو ود ان اے ایئر
یا 1.5 سال میں اس کو اسی طرح سے گرایا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری جو 180 سیٹیں تو ہیں ہی ہیں، اور ابھی ہم جو کورٹ میں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، اس سے سیٹیں ہمیں کہیں بھی کافی چلے نکلیں جائیں، گی. جو نمبر گیم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کلیئر ہے. اس کے اندر کوئی رزلٹ میں فرق نہیں آئے گا. آپ نہیں یہ سمجھتے؟ دیکھیں، یہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ریگنگ ویگنگ، یہ اتنا اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چمتکار ہو جائے گا یا کوئی میریکل ہوگا. اس میں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اور 2-3 سیٹیں اوپر نیچے بہت ہوا تو 2-4 سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ بالکل پوزیشن نہیں لے رہے، انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنا ہے. اس لیے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے اندر انہوں نے بہت شور شرابہ کرنا ہے، اور ابھی سے ہی انہوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش ان کی جو مجھے نظر آ رہی ہے مائنڈ سیٹ کے انٹرنیشنل پریشر کو ڈیولپ کرنے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو کمشنر صاحب ہیں ان کا بیان بھی واپس آ گیا، جنہوں نے پہلے بیان دیا تھا کہ جی یہ سب میں نے جو ہے پی ٹی آئی کے کہنے پہ دیا. اب آج بیان آیا علی ظفر صاحب کا کہ جی ہم جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ جس ملک کے اندر اس طرح کی دھاندلی ہوتی ہو وہاں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنس ہیں ان کو کام نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ اس کا نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گوہر صاحب بیان دے رہے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ہوگا. تو اس طرح کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر ایک نیگیٹو رول کی طرف جا رہے ہیں. ان کو کسی نے پھر ایشورنس دیے کہ آپ ٹکرائیں اور ٹکرانے سے ہی آپ کی جیت ہوگی، جو کہ دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط پالیسی ہے، اور لاسٹ اوور میں وہ کوشش کر رہے ہیں چھکے وکے مارنے کی، لیکن مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک آئیڈیل لائف کے لیے انسان کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح بنانی چاہیے اپنی آئیڈیل لائف، کیونکہ آپ نے بھی ماشاءاللہ بقول آپ کے کہ میں ایک اکیلی اس ساری اس کو لے کے چلی، کہاں تکلیفیں دیکھی، کہاں بہت خوشی ہوئی، کہاں آپ نے یہ دیکھا کہ نہیں بس اب ختم، اب مجھے نہیں کرنا چاہیے، بس کافی ہے. نہیں، تکلیفیں تو بہت آتی ہیں. پہلے تو سب سے پہلے تو ہمیں بہت بینگ اے وومن ہمیں جو ہے بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، کہ شاید ہم کانٹیکٹ بنانے کے لیے نکلے ہیں، یا اپنے آپ کو جو ہے ہم بہت کوئی سپر پاور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم اس طرح جو ہیں وہ سامنے آنا چاہ رہے ہیں. اور مشکلات تو بہت آئی ہیں. جیسے جب میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیریئر میں جب ہم نے کام کیا تو اس میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد پھر لوگ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کوئی نہیں کرتا، تو ان ہرڈل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کو فوکس رکھیں، اپنے ٹارگیٹ کو فوکس کر لیں. بس آپ کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے، تو اس کے بعد ہی آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. ادروائز تو یہاں پر لوگ آپ کو گراتے ہی رہیں گے. تو آپ گریں یا چلتی رہیں؟ نہیں، گری نہیں، چلتی ہی رہی. گرانے کی لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن ہمت بہت تھی، اور کام کرنا بھی تھا، اور پیشن تھا یہ میرا. یہ تو کبھی کوئی ایسا محسوس ہوا کہ بس اب جو ہے میں یہ نہیں کروں گی، 2 دن تک، 3 دن، ایک آدھ ہفتے بیٹھ کے یا مہینے بیٹھے، کتنی دیر بیٹھے گھر پہ کہ اب پھر بعد میں نہیں، حوصلہ دوبارہ ایسا بڑھا؟ کبھی کچھ نہیں ہوا. بس کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا تھا کہ چھوڑو یہ کام نہیں کرنا، لوگ الٹی باتیں کر رہے ہیں. پھر دماغ میں ایک چیز آتی تھی کہ کچھ تو لوگ کہیں گے ورنہ زندہ کیسے رہیں گے. آپ اکیلی اس کو لے کے چل رہی ہیں، اور اکیلی لیتے ہوئے بقول آپ کے کہ میں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہے جو ایک اکیلے آدمی کے لیے تو بڑی تکلیف بہت مشکل ہوتی ہے. فنڈز وغیرہ یہ کیسے نہیں، جمع ہوتے ہیں؟ فنڈز وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ ہسبینڈ نے بہت ساتھ دیا، وہ کافی جو ہے موٹیویٹ کرتے رہے ہر چیز میں. جیسے میں ویمن ہیراسمنٹ میں رہی، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ویمن امپاورمنٹ میں انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. میرے ہسبینڈ انجینئر ہیں، تو وہ ڈفرینٹ وے میں لائک ہر چیز میں موٹیویٹ کرتے رہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ آپ یہاں نہیں جا سکتی، آپ یہاں نہیں جا سکتی. کیونکہ جب ہم فلڈ ریلیف پہ کام کر رہے تھے تو 3 سے 4 دن ہم انٹیریئر میں تھے. آپ کے ساتھ مل کے وہ سارے فنڈز وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں؟ نہیں، کوئی دیکھیں یہاں پر نہیں، ہم اپنے ذاتی پیسوں سے ساری چیزیں کرتے ہیں. یہاں پر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسکیم ہے. اگر ہم کسی سے فنڈ کی بات کریں تو لوگوں کو کچھ کو نہیں لگتا، کچھ کو لگتا ہے اسکیم ہے. جنہوں نے کام دیکھا اور جن کو بھروسہ تھا انہوں نے فنڈنگ وغیرہ بھی کی. ہاں، انہوں نے فنڈنگس وغیرہ بھی کی، اور جو ہے وہ بہت اچھے وے میں انہوں نے جو ہے اپریشیٹ بھی بہت کیا. تو اس طرح جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کو ہم نے فیس کیا ہے. اچھا اختر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انکوائری کمیٹی بیٹھی، اللہ کرے رزلٹ اچھا ہے. ان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ آپ کیا اس کا پیمانہ ہونا چاہیے؟ کس طریقے سے ان بچوں کو
اس طریقے سے جوائن کر لیا جائے کہ ان کا جو سال ضائع ہو رہا ہے یا بقول آپ کے پورا کے پورا کیریئر، کیونکہ پھر وہ انٹر کے بعد جو ہے میڈیکل کی طرف بھی جاتے ہیں تو بہت سارے چیزیں تو سامنے آئے گی، وہ دوبارہ آپ سپلیمنٹری کی بھی بات کرتے ہیں. تو کوئی ہے خاکہ آپ کے ذہن کے اندر؟ ماشاءاللہ آپ لوگ سب سے ملتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی سوچا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ایسوسیشن ہے، مطلب آپ کی ہے، دوسروں کی ہے، سب اختلافات بہت ہوں لیکن ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ان بچوں کے لیے سوچا جائے کہ یار ایک میٹنگ ہم یہ کال کر کے اس طریقے سے کوئی چیزیں نکلوائی جائیں یا کچھ کیا جائے؟ دیکھیں یہ ذمہ داری نہ ایسوسیشنز کی ہے، یہ پالیسیز بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. 18ویں ترمیم جو ہو گیا، میں بیان کر رہا ہوں. 18ویں ترمیم جو ہے جب وہ صوبائی بنی اور صوبوں کو اختیارات مل گئے تو صوبوں کو بھی چاہیے تھا اسی اسپرٹ کے ساتھ یہ کام کرتے، مگر ہر صوبے نے اپنے انداز میں کام کیا. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آرٹیکل 25A پہ عمل درآمد کریں اور معیاری تعلیم بھی دیں اور کوالٹی ایجوکیشن بھی دیں اور فری آف کاسٹ دیں. مگر کیونکہ جہاں پر فری آف کاسٹ تعلیم کا حال تو دیکھ لیا کہ پہلے جو تھا وہ تو تھا، اب تو بالکل ختم ہو گیا. اور آنے والے جو آج بچہ پہلی کلاس میں کسی گورنمنٹ اسکول میں جائے گا یا کسی عام پرائیویٹ اسکول میں بھی جائے گا تو 2034 میں جو ہے وہ 24 کے بعد 2034 میں 10 سال بعد جو میٹرک کرے گا. آج کے میٹرک کا حال آپ نے دیکھ لیا. 2034 میں کس طرح کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس نئی نسل کو. کیا تعلیم اس معیار کی ہے؟ کوئی نہیں سوچ رہا. اپنی ایسوسیشنز اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں، کوئی تھوڑا اچھا کر رہا ہے، کوئی تھوڑا کم اچھا کر رہا ہے، مگر بلند آواز نہیں ہو پا رہی. ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے ابھی ایک سلسلہ بھی چلایا کہ دیکھیں ایک وقت تھا ایگریکلچر ملک تھا، پھر انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے، ٹھیک ہے، اور انڈسٹریز کے لیے کام ہوا. پھر اب جو ہے اس وقت بات بڑھ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی، ٹیکنالوجی کے بعد AI آ رہی ہے. اس وقت اسکلز کا دور ہے. اب ہماری گزارش یہ ہے اور ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آفٹرنون پروگرام کے اندر ہم بچوں کو میٹرک پاس کرتے کرتے ٹیکنیکل اسکلز بھی دیں اور ان کو کورسز کرائیں، اور تاکہ وہ بچہ جو ہے تھیوری کی ایک پاس کر کے اور تھوڑے سے نمبر لے کے بیٹھ نہ جائے. میں ابھی ہم گلوبل اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نالج اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ نالج اکانومی کا دور ہے، اب انڈسٹریلائزیشن کا دور نہیں ہے. یعنی ہر مین پاور کو ڈیولپ کرنے کا دور ہے. ہر بندہ اسکلفل ہو اور وہ ہنر جانتا ہو اور کام جانتا ہو، پاکستان میں خود بخود کام کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اگر بیرون ملک جائے بھی تو اسکلفل ہو، اسکل لیبر میں جائے، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈپلومہ بن لے ان کے پاس ہو. تو تعلیم کے اندر ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے، اس کے سافٹ اسکلز کو گروم کرنا ہے. ہمارا پرانا جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ طریقہ تھا وہ پورا زمین بوس ہو چکا. اس کے نتائج یہ آپ بیٹھ کے ہم لڑائیاں کر رہے ہیں کہ اس کے نمبر کم ہو گئے، اس کے نمبر کم ہو گئے. بھائی وہ نمبر تو چلو کم ہو گئے، مگر کیا اس کے پاس قابلیت تھی یا قابلیت ہے؟ اب تو فیوچر برائٹ نہیں ہے، فیوچر بالکل ڈارک ہو گیا. اب جو یہ میٹرک پاس کر کے گئے انہوں نے دیکھ لیا کہ فرسٹ ایئر کا رزلٹ کیسا، کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے، کڑی سے کڑی جڑتی ہے، تو اس لیے بات کرنا بڑا ضروری ہے. تو اب ہمارے نوجوان بچے جو اپ کمنگ بچے ہیں ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. انہوں نے دیکھا یہاں تو میٹرک کے نتائج پر لڑائی ہو رہی تھی، جب 9 کا رزلٹ آیا تو وہاں کچھ اور آ گیا. اب آگے دیکھا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تو وہاں تو اور اندھیرا چھا گیا کہ اب ہم میڈیکل لیں، انجینئرنگ لیں، کیا کریں، کیا ہوگا. ارے یہاں کا حال یہی ہے، ایسے ہی ہوگا. ہم تو کہتے ہیں بچوں کو قابل بنیں، کچھ اسکل سیکھیں، کچھ کریں. رہی بات حکمرانوں کی، ان کو چاہیے اس پہ ایکشن لے. ہم شکر گزار ہیں تھوڑا بہت جو انہوں نے CM صاحب نے یہ کہا کہ یہاں تک کمیٹی نے کہا کہ یہ اینٹی کرپشن کا کیس ہے. اس نے سفارش پیش کی کہ تمام کا تمام عملہ اس کے اندر جو ہے نا وہ انوالوڈ ہے. میں تو کہتا ہوں اس میں پیرنٹس بھی انوالو ہیں، میں تو کہتا ہوں ایسے اسکول کے بہت سے ٹیچرز بھی اس میں انوالو ہیں. میں کسی کی فیور نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کلچر ڈیولپ کیوں ہوا، کیوں آپ نرم گوشہ کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیٹنگ کرتا ہے تو کرنے دو، اچھا کوئی پاس ہوتا ہے تو ہونے دو. بھائی قابل بننا چاہیے. تو انہوں نے کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر انوالو ہے، ایون اینٹی کرپشن اس پر انکوائری کرے اور اس کو فالو کرے. اس طرح کی سفارشات بہت لمبی لسٹ دی گئی ہے، تو لہٰذا کرے. مگر بھائی ہوگا کیا؟ ہماری تو تعلیم کا حال ہی برا ہے. کیمرے سسٹم تھوڑا سا اچھا ہے، بہتر ہے، بچے کو قابل بناتا ہے، مگر اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ UK بھی کیمرے سسٹم بند کر رہا ہے، کیونکہ دور بدلتا جا رہا ہے. وہ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں.
यानी दुनिया में रोबोट आने वाले हैं, आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। 2034-35 तक आज का पहली क्लास का बच्चा जब जाएगा तो उसका तो फ्यूचर अंधेरा होगा। तो ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा? आइए मिलके पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएं, स्किलफुल पाकिस्तान बनाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें, सारा दिन सिर्फ लगे ना रहें इस पे कि फजूल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो खुदारा हमारे वालिदैन से लेके, उस्ताज़ा से लेके, हुक्मरानों से लेके जो जितना बड़े ओहदे पे बैठा है वो उतना ज़्यादा पावर रखता है। तो आने वाली हुकूमत के लिए हमारी हाथ जोड़ के मिन्नत है, खुदारा इस मुल्क को बचाइए। इस मुल्क की जो माशी मामलात हैं वो तो आपको मार्च में अभी भुगतने हैं। पहले बेल आउट पैकेज मिला IMF का, वो अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, और अब आपको मार्च में मीटिंग शुरू करनी है पहले हफ्ते में। जो हुकूमत आते ही जो है ना ओले पड़ेंगे, और वो क्या करेगी? एक तो तरफ इकॉनमी है, दूसरी तरफ तालीम भी एक दौलत होती है, इल्म भी एक दौलत होता है। इस बात को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो फिर ये जहालत होगी, फिर जाहिल लोग ही वजीर और मिनिस्टर बनेंगे, और हमारे नौजवानों को अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा साहब, मैंने आपके बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, हालांकि 2-3 सवाल मेरे जहन के अंदर आए। मैंने इसलिए कहा कि कहीं बात फिर आपकी वो ना हो जाए। बात से बात वाले प्रोग्राम में आप बैठे हैं, मेरे साथ प्रोग्राम का नाम भी बात से बात है, और बात से बातें बहुत सारी निकल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपकी एक एसोसिएशन है, मतलब 3, 4, 5, 6 पाकिस्तान में, बल्कि कराची के अंदर, तो क्यों नहीं आप एक ऐसा सिस्टम बना के या कोई आपस के अंदर मिल के इन बच्चों के हवाले से आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं कि भाई इनके लिए हमारी एसोसिएशन क्या प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है और क्या वो दे सकती है, नंबर 1। पर दूसरा ये सवाल है कि अब 9वीं 10वीं का जो क्या कहते हैं पेपर्स होने वाले, उसके अंदर आप लोग इतने माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, बकौल आप लोगों के हम निजी तालीमी इदारों से मुंसलिक है और उसमें बहुत काम करें, तो कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज़ आपने बनाकर या किसी भी एसोसिएशन ने बनाकर बोर्ड में या सेक्रेटरी को या किसी को स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से, आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे बनते और ये वो होते, तो क्या आपने कोई ऐसी चीज़ दी है उनको कि वो जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर काम कर सके, ताकि हम ये भी कह सकें कि भाई ये एसोसिएशनों ने ये दिया था और आप ताकि बरी जमा हो जाएं कि भाई हमने ये सारी चीज़ें दी थी, इसके बाद जो है अब हमारा भी वो है कि हमने जहाँ अपने हिस्से का काम है वो पूरा किया। मुसद न्याजी साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर है, सिर्फ 1 मिनट लूँगा। वैन मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुसद न्याजी साहिबा, सिर्फ 1 मिनट लूँगा, ज़रा अक्सर आ रहे हैं साहब का ये जवाब ले लूँ, फिर आप सिर्फ 1 मिनट दे दें मुझे। जी थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब बात यह है कि हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, और अभी हमने 15 फरवरी में कराची PC होटल में एक हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हम कहेंगे, सेक्रेटरी एजुकेशन और इसी तरह से सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान और हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो थिंक टैंक वाले एक्सपर्ट्स थे वो लोग उसमें शामिल हुए, और उसमें यही सिफारिशात हम लोग तरतीब दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्या होना चाहिए। उसकी जो थीम है बेसिकली वो है नॉलेज इकोनॉमी, यानी कि वही अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से बात आगे हो गई कि हमें मैन पावर को नॉलेजफुल बनाना है, उसको स्किल देना है और यूथ डेवलपमेंट पे काम करना है, स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करना है। उसमें हमारे जो सिंध की एक वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग की अथॉरिटी बनाई गई है 2010 में, उसके MD साहब भी आए और हमने एक अंडरस्टैंडिंग की कि अब हमें हर बच्चे, हर मैट्रिक बच्चे को हमने साथ में एक स्किलफुल एजुकेशन भी देनी है। मेरा सवाल अभी वहीं खड़ा है, मैं न्याजी साहब का सवाल ले लूँ कि मैंने कहा आपने वो एजुकेशन के हवाले से सेक्रेटरी को कौन सी चीज़ दी 9वीं 10वीं? मुसद साहिबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी साले, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने सिंध में तो बहुत सारी सीटें ले ली। आ जाओ जी मैं कह रहा हूँ सिंध में तो आपने बहुत सारी सीटें ले ली। मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब भी मेरे साथ है, अख्तर आना साहब भी है और यमुना खान भी है मेरे साथ हैं प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपको। अब तो आपकी सिंध की हुकूमत हो गई, कराची की हुकूमत हो गई और वफाक के अंदर भी आपके बगैर ये चल नहीं सकते। अब तो सारा कुछ आपके हाथ में। अब कैसा कराची बनेगा, अब कैसा हमारा सिंध बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें आवाम ने एतमाद किया है हम पे। थोड़े से आवाज़ तेज हो। जी जी, हम आवाम के शुक्रगुजार हैं, और जब आवाम जो है ना, आवाम जब एतमाद करती है तो उसका नतीजा यही होता है कि अपने लोगों को हम मोहब्बत पहले भी देती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब भी देती है, और इंशाल्लाह कराची सिंध पाकिस्तान आपको बनता हुआ ही नजर आएगा।
नहीं, अभी तो एमक्यूएम इसमें पूरा छाया हुआ है कराची के अंदर, तो किस तरह काम में रुकावटें तो नहीं आएंगी? वो कहेंगे हम करके दिखाएंगे, आप कहेंगे हम करके देखते हैं। अब मेयर आपका क्या रिजल्ट, अब आवाम कोई मुतमईन हो जाए कि अब बन जाएगा हमारा कराची, बन जाएगा हमारा सिंध? मेरा ख्याल लाइन डिस्कनेक्ट होगी, जैसी दोबारा लाइन मिलती है तो फिर हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा क्या कहते हैं शेख साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो बहुत सारे चैलेंजों का इनको हुकूमत को सामना है, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी कुछ धरने भी बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये पार्टियां आपस के अंदर जाके उनको मनाएगी या क्या करेंगी आपस के अंदर, या फिर ये 10-15 दिन तक ऐसे ही रहेगा या ये बढ़ता चला जाएगा, ये परेशान करेगा? देखिए, जब गवर्नमेंट बन जाती है ना तो फिर उनके पास काफ़ी सारे ख़जानों की चाबियां आ जाती हैं। फिर उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से खजानों की बात? ये पैसे की बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा पैसों तक रसाई हो जाती है, ठीक है। और जिसको आप बहरहाल पैसे ही कहेंगे, और उसको मराद भी कहते हैं ये लोग, मराद और पैसे और अपॉइंटमेंट। तो इस तक जब रसाई हो जाती है तो लोग जो है वो उन मराद हासिल करने के लिए उस पैसे में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो उनको थोड़ा थोड़ा फिर चलते चलते देते जाते हैं। तो वो पार्टियां हल्के जो इस वक्त नाराज़ दिखाई दे रही हैं, कुछ उसमें मौलवी उलमा साहब भी हैं, आपको पता है। तो जैसे जैसे ये मरात और ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ये गवर्नमेंट जिस दिन पावर में आएंगी तो वो भी हल्के उनको भी गवर्नमेंट का जो है वो हुकूमत का जायका मिलेगा उसका, हाँ। तो ये सब चीज़ें बड़ी जल्दी सेटल हो जाएंगी, सिर्फ मसला पीटीआई का है। अच्छा, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। संध्या साहिबा मेरे साथ दोबारा टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल वही है कि अब तो सारी चीज़ें अब आप लोगों के पास है, अब क्या करेंगे कराची के लिए, क्या करेंगे सिंध के लिए, क्या खाका बनाया? क्योंकि माशाल्लाह अब तो नौजवान की आदत है आपकी। इलेक्शन देखिए, हमने इलेक्शन से पहले ही मेरे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 पॉइंट एजेंडा दे दिया था, और इंशाल्लाह उस 10 पॉइंट एजेंडे पे अगर इम्प्लीमेंट हम इंशाल्लाह करेंगे, और जब वो इम्प्लीमेंट उस पर होगा तो पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, मेरे सूबे को फ़ायदा होगा, हमें, आपको और हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, वफाक के अंदर आप लोग कोई भी वो नहीं ले रहे वजारत वगैरह, क्या ये सही है या कुछ बाद में हो जाएगा? नहीं, देखिए बिल्कुल ये डिसाइड किया है मेरे चेयरमैन ने कि हम कोई भी वजारत नहीं ले रहे, और अगर हम PMLN को, उनके प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बिहाइंड रीज़न यही है कि देखिए पाकिस्तान इस चीज़ का मुस्तमिल नहीं हो सकता कि हम रोज़ प्रोटेस्ट करें, हम रोज़ आवाम को तकलीफ दें, हम इकॉनमी हमारी कहाँ है, हम इस तरह के अगर करेंगे ना हरकत तो बेहतर नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि अगर जहाँ पे गलत होगी सिटिंग गवर्नमेंट, तो उसको हम गलत को गलत कहेंगे और उनकी डायरेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर करेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ गलत है। अब मैं तो समझती हूँ कि PTI वाले या दीगर जो जमाते हैं उन सबको भी बैठकर जो है ना इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की खातिर आप लोग मिल क्यों नहीं लेते हैं? इन लोगों से भी मीटिंग करें ना, हुकूमत बन जाएगी तो। सॉरी, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ इन लोगों से भी मीटिंग करेंगे, आपका क्या आगे का खाका के जहन के अंदर क्या है कि इनके साथ भी बैठेंगे? हमने तो PTI से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप आए, आप गवर्नमेंट बनाए। वो तो सामने नजर आ रहा था कि वो सारे की सिचुएशन ऐसी है नहीं। लेकिन वो शुरू दिन से लेकर अब तक कोई मैं ना मानू वाली बात होगी, तो सियासत मैं ना मानू नहीं है। सियासत जो है ना वो कंप्रोमाइज है, सियासत के अंदर दरवाजे बंद नहीं होते हैं। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं नहीं समझती कि आप सियासी है। फिर हम सोचेंगे कि वही गति पिटी सियासत करना चाहते हो आप और एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना और ये चीजें करना, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसको हम सियासत करेंगे, इसको हम खिदमत भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और ले लूँ कि जिस तरीके से धरने हो रहे हैं जो सिंध के अंदर, उसको भी आप लोग आपस के अंदर मिलजुल के हल कर लेंगे उस मसले को? सॉरी, किसको? ये जो धरने शुरू हो गए हैं, जो क्या कहते हैं इसके हवाले से कि भाई हम नहीं मानते, नताइज को नहीं मानते। तमाम सियासी जमातों का राइट है कि वो धरने में, वो जो कुछ भी करें उनका राइट है, वो धरने दें, लेकिन धरनों से कुछ नहीं होगा। बात दरअसल ये कि बेहतरी उसी सूरत में आएगी
کہ جب آپ جو ہے نا آپ کے پاس آئینی راستہ ہے, آئینی راستے کے اندر آپ جائیں گے, آئینی طریقے سے آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا مسعود نیاز صاحب. آخری سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ ماشاءاللہ آپ بھی ایجوکیشن سے بڑا انٹرسٹ رکھتی ہیں اور آپ بھی ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتی ہیں, تو کیا یہ جب 9ویں 10ویں فرسٹ ایئر وغیرہ کی جو انکوائری رپورٹ وغیرہ اس کے حوالے سے کیا رزلٹ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کچھ آئے گا نتیجہ؟ دیکھیں بالکل, جبکہ اکثر آ رہے ہیں صاحب بقول ان کے کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کچھ انکوائری رپورٹ میں کوئی اس طرح کی دیکھیں جب اگر انکوائری رپورٹ ہے اور جب ادارے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے. نہیں تو وہ رزلٹ ایسا نظر آئے گا کیونکہ اب تو آپ ہی کی ساری پارٹی ہر چیز آپ کے ہاتھ میں, پورا سندھ آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں بہتری کی امید ہے, اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے جب تک اداروں پہ بھروسہ نہیں کریں گے, اداروں پہ جب تک توقعات آپ کی نہیں ہوں گی تو بہتری نہیں آ سکتی. میں سمجھتی ہوں کہ بہتری آنے کی امید بھی ہے, کم از کم میرے جیسی بندی کو ہے, میں دوسروں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتی. چلیے بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, بہت شکریہ مسعود نیازی صاحبہ. جی یمنا خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی کہ جس طرح این جی اوز چل رہی ہے, جس طرح آپ یہ پاکستان کی سیاست کو, خاص طور پر سندھ کی سیاست کو کیسا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, کام کرنے پہ آئیں تو کام کر سکتے ہیں, لیکن کبھی ایجوکیشن پہ کام نہیں ہوا, کبھی لوگوں کے اوپر کام نہیں ہوا. صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں یا ہم فری ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نکال دیا تو وہ بینکس کے باہر لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس میں بھی لوگ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے. مطلب سندھ کے اندر کیا کام کرتے ہیں, بہت سارے جعلی کارڈ بھی بنے ہیں, جعلی کارڈ بنے ہیں, صحیح ہے, جعلی کارڈ بنے, لیکن سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اگر آپ انٹیریئر میں جائیں تو وہاں کا جو ایک بچہ ہے وہ پڑھائی کی طرف ہے ہی نہیں. آپ ان کو پڑھنے کا بولیں گے, انہوں نے پڑھنا نہیں ہے. تو آپ ایجوکیشن سسٹم کو, جیسے انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم بالکل تباہ ہو گیا ہے. اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس نے موبائل پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو اب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے اس میں. ٹیچرز کو اجازت نہیں ہے, جیسے ہمارے دور میں یہ تھا کہ جب ہم نے اسکول لائف جو گزاری اس میں ہمیں مار بھی پڑ جاتی تھی. اب تو یہ کہ اگر ٹیچر نے ڈانٹ بھی دیا تو فوراً ان کی کمپلین ہو جاتی ہے, ان کے خلاف انکوائری ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا اس چیز کو میرے حساب سے تو ختم کرنا چاہیے. یہ کوئی وائلیشن نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر ٹیچر ڈانٹ رہی ہے اس کی بھلائی کے لیے ڈانٹ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جا کے شکایت کرے, پھر پیرنٹس جاتے ہیں لڑائی شروع کر دیتے ہیں, ہمارے بچے کو آپ نے اس طرح کیا, اس طرح ہمارے بچے کو کلاس سے نکال دیا, کلاس سے نکالا ہے تو آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا. سندھ میں بھی جو میں نے جتنا مطلب ٹریول کیا, میں نے وہاں ایجوکیشن سسٹم کو نہیں دیکھا, میں نے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. وہی ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں, وہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, بہتے ہوئے نالے ہیں, وہاں پر گندگی انتہا سے زیادہ ہے, بیماریاں انتہا سے زیادہ ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاسپٹلز بنا دیے گئے ہیں سرکاری, لیکن وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں, انہوں نے اپنی پرائیویٹ کلینکس کھولی ہوئی ہیں. اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی کبھی ڈگریز کو نہیں چیک کیا جاتا, آیا وہ ڈاکٹر ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپاؤنڈر یا ایک نرس بھی ہوگی, وہ بھی اپنا ایک ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. تو ایسے کیسز اتنے, مطلب اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھائے گئے. اور اسکولز میں تو ہراسمنٹ بھی سب سے زیادہ ہے. ایک اسکول کا بھی آپ کے سامنے کیس بھی آیا, اور اسی طرح ہاسپٹلز میں بھی کبھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. اب میں جب انٹیریئر گئی ہوں تو میں نے وہاں پر بھوک سے بھی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, وہاں پر بیماریوں سے بھی, اسکن ڈیزیز اتنی ہے. لیکن اگر آپ وہاں پر کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کے راستے میں ہرڈلز جو ہے نا بہت ساری ہوتی ہیں. آپ کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے, آپ کو وہاں سے کہا جاتا ہے نکلو, وہاں لوٹ مار بھی شروع ہو جاتی ہے, ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب کوئی لا اینڈ آرڈر وہاں نہیں ہے, جس کا جو بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. مطلب اس قسم کے حالات میں بھی ہم اپنی زندگی گزارو, اور اس امید کے ساتھ کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو. اکثر عالم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو مارنا, بچوں کو اس طرح کی چیزیں, اور نجی اسکول کے حوالے سے, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھا اسکول چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے, وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو فل اختیار دیا گیا
تو ہی آپ نے اپنے اسکول کو اسی طرح ڈیزائن کر کے ہر چیز ایک بہترین اسکول کی صورت میں سامنے لے کر آ رہے ہیں، ایسے دوسرے پرائیویٹ ادارے بھی. تو سب سے مین چیز جو میرے ذہن کے اندر وہ سوال جو بن رہا ہے کہ اختیارات دیے جائیں تو کام بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بالکل، دیکھیں بیسکلی چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. جو بھی اصل میں اس ملک میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے ناطے جو قانون سازی ہونی چاہیے اور جہاں پر قوانین کے اندر ابہام موجود ہیں جو کہ پراپر سرو کرنے میں دقت پیش آتی ہے، چاہے وہ انصاف کا مسئلہ ہے، وہاں پر بہت سے ابہام موجود ہیں. اور اسی طرح سے آپ کسی بھی فیلڈ میں ایجوکیشن میں چلے جائیں تو وہاں بہت سی چیزیں موجود ہیں. تو بجائے اس قانون سازی کے جو ان اداروں کا کام ہے، وہ اسمبلیوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اپنے لیے لانا ہو تو آرڈیننس بھی راتوں رات آ جائے گا، قوانین بھی پاس ہو جائیں گے، مگر ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے ناطے وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب دیکھیں نا، ابھی آرٹیکل 25A کے مطابق کام کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں پرائیویٹ اسکول وجود میں ہیں؟ کیوں؟ میں خود یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے کرتی تو عوام اس وقت پریشان کیوں ہوتی؟ کیا اتنا بھی حق نہیں؟ مگر مجھے اب یہ آنے والی حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اب آپ کو جو بھی موقع ملا، مجھے لگتا ہے کہ آخری ہے. اس کی جو بھی پارٹیاں ہیں، جس طرح کی مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ کسی بھی پارٹی نے کوئی صحیح سے کام تو کیا نہیں. اب ظاہر ہے ووٹ بھی اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ بے قاعدگیاں بھی کچھ ہیں الیکشن کے اندر، سب ملا جلا کے رجحان وہی ہے. ووٹر پورا نکلا نہیں. میں کہتا رہا پروگرامز میں کئی میں کہ 70% اگر ووٹر واقعی باہر نکل آیا تو اس سے بڑی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. بلا وجہ بدنام کرتے ہیں، آپ نام لیتے ہیں مختلف اداروں کا، اصل تو گلوبل اسٹیبلشمنٹ ہے. اور دوسری بات ہے ہم عوام خود اسٹیبلشمنٹ ہے. اصل ڈیفینیشن یہ ہے. اگر ہم سوتے رہیں گے تو ہمارے ووٹ کی جو پاور ہے، قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے. اب آپ نے 48 90% 50% ووٹ ڈالا جی، جو بھی کر کے جو حکومت آگئی اس کو قبول کریں. اب حکمرانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ خدارہ فنڈامنٹل رائٹ. گوشت اسکول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو سندھ میں ہے، کراچی کے اندر ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، اب جتنے بھی ممبران جیسے حلقے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے حلقوں سے اب واپس جائیں، کچھ کام کریں. اس بار کام کرنا پڑے گا. ادروائز جب بھی دوبارہ الیکشن ہوئے نا، اس دفعہ نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. ایسے روایتی پولیٹیشنز کو جو ووٹ لینے کے لیے تو جاتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنے کے لیے نہیں جاتے، اپنے حلقے کے مسائل دیکھیں، چاہے وہ گوشت اسکول ہیں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، آپ جو ہے ان کو، چاہے ہیلتھ کیئر کے ادارے ہیں، ڈسپینسریز ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، ایک لائف کا جو غریب کی ایک عام لائف ہے، اس کی لائف کو تھوڑا بہتر کریں. جی شیخ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جس طرح اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے سسٹم، یہ ساری چیزیں بنائیں، کیا نظر آ رہی ہے نئی حکومت کچھ اس طرح کی چیز ہوگی گوشت اسکول کے حوالے سے؟ دیکھیں، نئی حکومت کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ اب تھوڑا سا معاملہ کافی کمپٹیشن میں آ گیا. پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ نے بڑی گہرائی کی چند باتیں کی تھی، وہ بھی میں آپ سے دوبارہ شیئر کروں. ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سینیریو آپ جو مجھے پہلے بھی بتاتے تھے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، وہ کوئی ایسا سسٹم آنے والا ہے جس کی تیاریاں سب چیزیں ہو گئی ہے کہ ون ونڈو چیزیں بھی ملیں گی، بہت ساری فیسیلیٹیز بھی ملے گی. کیا وہی والے دن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے شروع میں بھی آج بھی یہی بات کی کہ اکانومی کے اندر اس کی امپرومنٹ کے لیے آپ کو پاکستان کے مقتدر حلقے اور اداروں کا تعاون اس گورنمنٹ کو حاصل ہوگا، اور ان کا یہی پلان ہے کہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے. فیسیلیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہو اور ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو بھی ایف ڈی آئی لے کر آتا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لاتا ہے، پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو ون ونڈو آپریشن دیا جائے کہ بھائی آؤ، ہم تمہارے مسئلے اسی ایک روف کے تلے حل کریں گے، اور یہاں سے آپ نکل کے جاؤ گے تو آپ کا بزنس اسٹیبلش ہوگا. آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو حل کریں گے. تو کمپٹیشن بڑھ چکا ہے، دو پارٹیاں آپس میں بہت زیادہ کمپٹیشن کے اندر ہیں، تو اب ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. دوسری میری بہن بیٹھی ہیں اور بیٹھے ہوئے بھائی،
یہ دیکھیں اسکول سسٹم اب دنیا میں ایجوکیشن سسٹم یہ پرانا کنونشنل کولیپس کر چکا ہے. اب ان کو نئے سسٹم کی طرف جلد سے جلد جانا چاہیے. جیسے میرے بھائی نے ذکر بھی کیا, یمنا ویسی این جی او چلا رہی ہیں. اگر یہ اس ایجوکیشن کو, آن لائن ایجوکیشن اس وقت پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے. بچوں کے بیگ اس وقت بہت بھاری ہو چکے ہیں. ٹیبلٹ کا دور ہے, ان کو ٹیبلٹ لے کے جانا چاہیے بچوں کو. سستے والے ٹیبلٹ بھی آ گئے ہیں, اور یہ بکیں سب ہٹانی چاہیے. ہاں, انٹرنیٹ کا سسٹم جب تک ہمارے ملک میں ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ اس ایجوکیشن میں تھوڑی سی بہت شکریہ بہت شکریہ اختر رانی صاحب, بہت شکریہ. میں اسی اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم باہر ہوتا ہے. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ, تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.